لیکن میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں سچ سچ قرآن و احادیث کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کو اور سننے والے کو سننے سے زیادہ اس پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے اخلاص نیت۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، چاہے ہم چھوٹی نیکی کرتے ہیں یا بڑی نیکی کرتے ہیں، ہم چھوٹے اعمال کرتے ہیں یا بڑے اعمال کرتے ہیں، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہماری عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر دوسری کی نیت کے ساتھ ہم کوئی عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ عمل کی قبولیت کی شرائط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، اور عمل بھی اچھی ہونی چاہیے اور نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم خراب عمل کریں، برا عمل کریں اور نیت ہماری اچھی ہو تو وہ بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجیے کہ اگر کسی کی دکان، اگر ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں کوئی غریب لڑکی ہے جس کے باپ کے پاس، جس کے والد کے پاس، جس کے ابو کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا سکے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ اچھا ہو رہی ہے کہ ہم بیچارے کی مدد کر دیں گے، ہم بیچارے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم فلاں صاحب کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے سچویشن میں، ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ فلاں صاحب کے دکان میں بہت سارے پیسے رکھے ہوئے رہتے ہیں اور رات میں وہاں کوئی نہیں سوتا ہے، چلو ہم رات کو ڈاکہ ڈال دیں گے، اس کے دروازے کو توڑ دیں گے، تالا توڑ دیں گے، اور ہم پیسے وہاں سے چوری کر کے لا کر کے ہم اس غریب باپ کو دے دیں گے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا لے گا۔ بتائیے نیت ہماری کتنی اچھی ہے؟ ہم چوری کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں چوری کر رہے ہیں بلکہ ہم کسی کی مدد کے لیے چوری کر رہے ہیں، تو یہ بھی عمل ہمارے قابل قبول نہیں ہوگا۔ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل، ہماری عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قابل قبول فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، اور نہ ہی وہ تمہارے مالوں کو بھی دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ اگر مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ ہم مالدار ہیں
لیکن ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ہمارے پاس کافی مال و دولت ہے، 10 منزلہ بلڈنگ بنا لیے ہیں، بینک بیلنس ہم بہت زیادہ بنا لیے ہیں، اس کے باوجود ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے دولت مند آئے۔ قارون کا آپ ان کی سیرت آپ پڑھ لیجئے، قارون کی آپ سیرت آپ پڑھیں گے، آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس کتنی دولتیں تھیں۔ شداد کی اگر سیرت پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس کتنی دولتیں تھیں۔ فرعون کی اگر زندگی پڑھیں گے، آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس کتنی ساری دولتیں تھیں۔ دولتیں ہونے کے باوجود ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ مال و دولت ہمارے پاس مال و دولت کا انبار ہے، لیکن ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مال و دولت کا انبار لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے جن کے پاس مالوں کے انبار تھے، خزانوں کے انبار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیت کو وہی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ، جو شخص اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کا ہجرت بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، اگر کوئی شخص دنیا کی غرض سے دنیاوی مفاد کے لیے اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او امرأۃ یتزوجها، اگر کوئی شخص شادی کی غرض سے ہجرت کرتا ہے تو اس کو وہی چیز ملے گی۔ عمل ہے وہ نیت پر ہے، اگر ہماری نیت ٹھیک ٹھاک رہی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر ہماری عمل صحیح نہیں رہی تو پھر بدلہ نہیں ملے گا۔ عہد نبی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی، ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی۔ اس عورت نے شرط لگا دی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، ہم تم سے نکاح کر لیں گے، شادی کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جو شخص ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے ہیں اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر وہ شخص محض شادی کی غرض سے اگر وہ مدینہ آیا ہوا ہے، اگر شادی کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو پھر اس کو محض شادی ہی والی چیز ملے گی، اس پر جو عمل جتنا ثواب رکھا ہوگا اتنی ہی ملے گی، باقی ہجرت کا جو الگ سے ثواب ہوتا ہے اس کو وہ ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ہماری نیت اگر صحیح رہے اور اگر ہم سے کہیں کچھ چوک ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس غلطیوں پر مواخذہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس غلطیوں پر پکڑ نہیں کرتا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے
کل میں نے شام میں عشاء کے ٹائم بتایا تھا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے تلے جگہ دے گا جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا جنہوں نے خفیہ صدقہ کرتا ہوگا، جنہوں نے اعلانیہ طور پر نہیں بلکہ چپکے چپکے خالص اللہ اور اس کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوگا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ جمعہ میں اس کو تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے سوچا کہ جو خفیہ صدقہ کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اس شخص نے یہ سوچا کہ ہم رات کی تاریکیوں میں صدقہ کریں گے تاکہ لوگ دیکھ نہ پائیں، اگر لوگ دیکھ لیں گے تو دکھاوے کا عمل ہو جائے گا، اور دکھاوے کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں مانی جائے گی۔ لہذا وہ شخص رات کو اپنے صدقے کا مال لے کر کے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھنے لگے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا مطلب، میں کہیں بھی جا رہا ہوں۔ یہ شخص صدقہ کرنے والے شخص اس شخص سے دوبارہ پوچھتے ہیں، میں صدقے کرنے کی غرض سے نکلا ہوا ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو۔ وہ شخص کہنے لگا مجھ سے زیادہ غریب اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں سخت حاجت مند ہوں، میں سخت ضرورت والا ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ چنانچہ یہ شخص سوچتے ہیں کہ بیچارے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کیونکہ رات کی تاریکیوں میں نکلا ہوا ہے۔ اس صدقہ کرنے والا شخص اس شخص کو صدقے کے مال دے دیتے ہیں اور گھر واپس آ گئے، گھر آ کر کے سو گئے، فجر کی نماز پڑھے۔ سورج نکلنے کے بعد جب مارکیٹ میں بازار کی طرف نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ آج کسی بھلے آدمی نے، کسی نیک آدمی نے ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا ہے۔ یا رات میں جس شخص سے ملاقات ہوئی تھی وہ مالدار شخص تھا، وہ شخص مالدار شخص کو صدقہ دے دیا ہے۔ وہ شخص گھر واپس آ گئے، من ہی من میں سوچنے لگے اے اللہ، ہماری نیت میں یہ نہیں تھی کہ میں مالدار شخص کو صدقہ دے دوں، میری نیت تو یہ تھی کہ میں کسی غریب کو صدقہ کروں، کسی لاچار کو صدقہ کروں، لہٰذا اے اللہ ہماری نیت میں یہ نہیں تھی کہ میں مالدار شخص کو صدقہ کر دیتا۔ اس شخص نے دعا کیا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، ابھی بھی 2 حصہ صدقے کا مال میرے پاس باقی ہے۔ اس شخص نے صدقے کے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، لہذا اس نے سوچا کہ آج ہم غلط ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے، آج ہم صدقے کے مال صحیح ہاتھ میں پہنچائیں گے۔ دوسری رات کو لے کر کے وہ شخص صدقے کی غرض سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے، کہنے لگے بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا مطلب، میں کہیں بھی جا رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں صدقے کا مال لے کر آیا ہوں، میں کسی غریب لاچار کی تلاش میں نکلا ہوں، اگر کوئی غریب لاچار مل جائے تو میں اسے صدقہ کر دیتا۔ وہ چور کہنے لگا مجھ سے زیادہ غریب تو اس دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو یہی سوچ رہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اگر ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہوتا تو اتنی رات کو گھر سے نہیں نکلتے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ چنانچہ اس صدقہ کرنے والے شخص نے اس چور کو دے دیا، پھر گھر آ کر سو گئے۔ صبح ہوئی، بازار کی طرف نکلے، دیکھا لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شخص پوچھتے ہیں بھائی صاحب کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہنے لگے آج کسی اللہ کے بندے نے ایک چور کو صدقہ کر دیا ہے۔ پھر گھر واپس آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہماری نیت میں یہ نہیں تھی کہ میں کسی چور کو صدقہ کر دیتا، میں تو ایک مجبور کو صدقہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، ہمارے دل میں اچھا تھی کہ میں کسی غریب کو صدقہ کروں گا، کسی لاچار کو صدقہ کروں گا، میرے دل میں یہ نہیں تھی کہ میں کسی چور کو صدقہ کر دوں گا۔
फिर वापस आए, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अभी भी एक हिस्सा मेरे पास और भी है। फिर तीसरे दिन निकल गए, रास्ते में एक औरत से मुलाकात हो जाती है जो आमतौर पर जानिया थी, पैसों लेकर कि वो अपने जिस्म को बेचा कर दी थी, वो फाहिशा औरत थी। उससे पूछने लगे, बहन क्या बात है, इतनी रात को तुम इधर क्यों फिर रही हो, क्या बात है? उसने कहा, भाई साहब आप अपना रास्ता नाप लीजिए। वो शख्स कहते हैं, अरे बहन, मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझसे मुतालबा कर सकते हो, मैं सदके का माल लेकर आया हूँ। वह औरत कहने लगी, मैं सख्त हाजतमंद हूँ, हमारे पास बच्चे हैं और हमारे शोहर इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं है। लिहाजा ये शख्स क्या करते हैं, उस जानिया औरत को भी सदका कर देते हैं। घर वापस आए, फजर की नमाज पढ़े, जब सूरज निकलने लगा मार्केट तरफ चले गए, देखते हैं कि आज लोग बातें कर रहे हैं। ये शख्स पूछते हैं, भाई साहब क्या बात चल रही है? कहने लगे, आज किसी भले इंसान ने, किसी अल्लाह के बंदे ने एक जानिया को सदका कर दिया है। वो आकर मन ही मन में सोचने लगा, अल्लाह हमारे साथ ये क्या हो रही है? हमारे दिल में ये नहीं थी कि मैं जानिया को सदका कर देता, हमारे दिल में ये नहीं थी कि मैं चोर को सदका कर देता, हमारे दिल में ये नहीं थी कि मैं मालदार को सदका कर देता। चुनांचे एक शख्स उनके पास आते हैं और कहने लगे, वो बेचारा मन ही मन में डर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मालदार को सदका नहीं देनी चाहिए, जानिया को सदका नहीं देनी चाहिए, चोर को सदके की माल नहीं देनी चाहिए। लिहाजा हमने तो गलती से ये चोर को सदका कर दिया है, जानिया को सदका कर दिया है, मालदार को सदका कर दिया है, कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके बदले में कहीं गुनाह ना देगा। लेकिन एक शख्स आता है और कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सदके को कबूल कर लिया है, क्योंकि तुम्हारी नीयत में ये नहीं थी कि तुम ज़िनाकार को सदका करो, तुम मालदार को सदका करो, तुम चोर को सदका करो, तुम्हारे दिल में ये नहीं थी, तुम्हारी नीयत दुरुस्त थी। लिहाजा तुमने जिस मालदार को सदका किया था, जिस मालदार को तुमने सदका किया था, जाहिर है कि आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक दे और वो सदका करने वाला बन जाए। और जिस चोर को तुमने सदका किया था, जाहिर है कहीं आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत दे और वो चोरी करने से रुक जाए, वो चोरी करने से बाज आ जाए। और जिस जानिया औरत को तुमने सदका किया था, जाहिर सी बात है कि तुम जिस जानिया औरत को सदका किया था, अल्लाह तबारक व तआला कहीं उनको हिदायत दे और वो अपने ज़िनाकारी से तौबा कर ले और वो आगे चल करके अच्छी खासी ज़िंदगी बसर करने लगे। मेरे भाइयों, वो शख्स कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे उस अमल को कबूल कर लिया है, तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया है। यहाँ उस शख्स की नीयत क्या थी? नीयत उसकी अच्छी थी कि हम गरीब को सदका करेंगे, लाचार को सदका करेंगे, मजबूर को सदका करेंगे। लेकिन गलती से यहाँ सदका किसे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उसके उस सदक़े को कबूल कर लिया है। किस लिए? उसकी नीयत अच्छी है। अल्लाह तबारक व तआला नीयतों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व तआला शक्ल सूरत नहीं देखता, ना ही अमल को देखता है, ना ही माल को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला दिल को देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है। अगर हमारे दिल में खोट है, हम लाख इबादत कर लें, लाख हम नमाज पढ़ लें, लाख हम रोजे रख लें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे वो अमल को मुंह पर मार दिया जाएगा, हमारे अमल को दीवार पर मार दी जाएगी। क़यामत के दिन कहेंगे हम और आप, हम दुनिया में खूब नमाज पढ़ा करते थे, खूब रोजे रखा करते थे, हम अपने नामाए आमाल की किताब को पलटेंगे, कहेंगे ऐनल हसनात, कहाँ गई हमारी नेकियां, ऐनल हसनात, कहाँ गई हमारी नेकियां। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा तुम दुनिया में नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारी नेकियों को और जो उसके बाद जो तुम गुनाह करते थे, तुम्हारी अमल को वो गुनाहों ने खा लिया है, तुम्हारी नेकियों को वो गुनाहों ने खा लिया है। तुम नमाज पढ़ते थे, इधर शराब पीने भी चले जाते थे, तुम नमाज पढ़ते थे, गीबत चुगलखोरी में लग जाते थे, तुम नमाज पढ़ते थे,
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ جاتے تھے، تمہاری اسی حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے عمل کو، تمہاری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، چاہے ہم چھوٹی نیکی کریں یا بڑی نیکی کا عمل کریں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ دیکھیے کتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، 3 شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بارگاہ میں حاضر کرے گا اور ان سے پوچھے گا۔ پہلا سوال عالم سے کرے گا کہ ہم نے بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ عالم شخص سے کہے گا، اے اللہ تو نے دنیا میں ہمیں علم عطا کیا تھا، علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، ہم دنیا کے اندر لوگوں کو صحیح اور غلط چیزوں کے درمیان فرق کرنا سکھلایا کرتا تھا، میں لوگوں کو اچھی اور بری چیزوں کے درمیان تمیز کرنا سکھلاتا تھا، میں لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا تھا، میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عالم انسان کہیں گے، اے اللہ کیا میں نے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا؟ اے اللہ کیا میں لوگوں کو دین کی باتیں نہیں سکھلایا کرتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے، تم لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھلایا کرتے تھے، لیکن تمہاری نیت میں کھوٹ تھی، اور تمہاری نیت میں یہ کھوٹ تھی کہ تم دنیا میں بہت بڑے علامہ کہلاؤ، تم دنیا کے اندر بہت بڑے مولوی کہلاؤ، تم دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ کہلا لیے، تم دنیا کے اندر بہت بڑے عالم کہلائے گئے، آج آخرت میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم وعلم القرآن، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یہاں قرآن ہم سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے، محض اس وجہ سے کہ ہمارا عمل دکھاوے کا ہو رہا ہے۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا، شہید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی زندگی یاد دلائے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا تھا، کہاں کہاں کیسے خرچ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے اللہ تم نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا تھا، ہم تمہارے راستے میں جہاد کرتا تھا، ہم تمہارے دین کی خاطر لوگوں سے لڑا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شخص کہیں گے، اے اللہ کیا ہم تیرے راہ میں شہید نہیں ہوا؟ کیا ہم تیرے راہ میں جہاد نہیں کیا کرتا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تو ہمارے راہ میں ضرور لڑا کرتا تھا، تم ہمارے راہ میں ضرور شہید ہوئے ہیں، لیکن محض تم نام کمانے کے لیے، تم دنیا کے اندر اس لیے لڑا کرتے تھے تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہے، تو تجھے لوگ بہت بڑے جنگجو کہے، لہٰذا تم دنیا میں خوب نام کما لیے، آخرت میں یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اسے بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص مالدار کو لایا جائے گا، اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، بتاؤ تم دنیا میں کیا کیے؟ وہ شخص کہے گا، اے اللہ تم نے ہمیں دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا تھا، ہم فلاں مسجدوں میں خرچ کیا کرتا تھا، فلاں جگہ مسجدیں بنوا دی تھی، فلاں جگہ مسجدیں مدرسے بنوا دیے تھے، فلاں جگہ ہینڈ پمپ لگا دیے تھے، فلاں جگہ کنواں کھدوا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دنیا کے اندر اس لیے یہ کام کیا کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے، تاکہ لوگ تجھے مالدار کہے، تو ہمارے لیے، تو اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرتا تھا، تو خالص اپنے نام کمانے کے لیے، لوگ تو اپنے واہ واہی کرانے کے لیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو لوگ ہمیں شاباشی دیں گے، تمہاری چاپلوسی کریں گے، تم اس لیے یہ کام کیا کرتے تھے، لہٰذا آخرت میں یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے بڑے عمل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ شہید کو بھی بلایا جائے گا، اس کے بارے میں یہی کہے گا، جبکہ ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم، تم مردوں کے بارے میں، مردوں کو لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے انہیں تم مردہ نہ کہو۔ حقیقت میں وہ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، ان کو مردہ کہنے سے ہمیں روک رہا ہے۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے، اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اگر اس کی نیت صحیح نہیں رہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جو بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے چھوٹی عبادت کر رہے ہیں یا پھر بڑی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص نیت کے ساتھ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اس دنیا کے اندر جو چھوٹے عمل کر رہے ہیں، بڑے عمل کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔